سیاسی انٹینشن میں یہاں سے اس لیے اناؤنس کر رہی ہوں کیونکہ میرے مطابق یہ دارالخلافہ ہونا چاہیے تھا، اور آپ کو بھی پتہ ہے کہ کیا محرکات تھے اس کے پیچھے جب یہ موومنٹ ہوئی. تو میں بہت سوچ بچار کے بعد یہ میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اگر آپ گھر میں حق کی بات کریں آپ کو کوئی برداشت نہیں کرتا، اگر آپ ٹی وی پہ شو کرتے ہیں آپ کا شو بند کروایا جاتا ہے. میرے نزدیک کسی سیاسی پارٹی اور کسی سیاسی لیڈر میں کوئی فرق نہیں رہا. اور ایک بچہ جو کہ آج کل سیاست کی طرف جا رہا ہے اس نے مجھے بہت واضح الفاظ میں بہت نظریاتی ہوں، میرا نظریہ ہے. میں نے کہا کیا لیفٹ ہو رائٹ ہو سینٹر ہو؟ اس نے کہا بی بی میں نے منسٹر بننا ہے اور میرا نظریہ وہ ہے جو بڑے لوگوں کا ہوتا ہے، ذاتی مفاد. 25 سال کا نوجوان یہ سوچ رکھتا ہے کیونکہ وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ چلتا ہے. لیکن میں نے ہمیشہ جو کام کیا ہے وہ میرٹ کی بنیاد پہ کیا ہے، جو نوکری لی ہے اور جو فرض نبھائے ہیں وہ میرٹ پہ کیے ہیں، اور میں وہی معیار اور لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتی ہوں، توقع رکھتی ہوں. آج آپ کو بات یہ نہیں کرنی چاہیے کہ خیبر پختونخوا میں سوات کے حادثے کے اوپر آپ پوائنٹ سکورنگ کریں. آپ کو بات یہ کرنی چاہیے ہے کہ کیا انفراسٹرکچر موجود تھا، کیا ایلیگل مائننگ ہو رہی تھی یا نہیں، کیا ٹورزم کے لیے آپ انلیگل اور بغیر ریسرچ کے لائسنسز دیتے ہیں. سوات میں جو واقعہ ہوا ہے کیا مری میں وہ واقعہ نہیں ہوتا؟ اس پہ بھی ہم پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں. ابھی کمراٹ ویلی کی طرف سب کا رخ ہے. تو یہ پوائنٹ سکورنگ، یہ 3+1 شو کا ماڈل، دس ہیز ٹو اسٹاپ. آپ کو بات اس پہ کرنی چاہیے ہے کہ ایف بی آر کیا بزنس کمیونٹی کو لوپ میں لے کر یہ فیصلے کرتا ہے جس میں ان کی ہراسمنٹ، ان کی بلیک میل کے چانسز ہوں؟ کیا بجٹ جو آیا ہے اس نے یہ سوچا کہ ہر حکومت، ہر سیاسی جماعت اور ہر وانبی لیڈر لیپ ٹاپس ڈسٹریبیوٹ کر رہا ہے اور آپ ای کامرس پہ بھاشن دے رہے ہیں کہ سارے نوجوان ای کامرس کریں؟ تو یا تو آپ لیپ ٹاپ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ سنیچ ہو جائے اور پھر ریسائیکل ہو، اور یا آپ لیپ ٹاپ اس لیے دے رہے ہیں کہ پہلے آپ ان کو اس کام پہ لگائیں پھر آپ ان کو ٹیکس کریں. بات تو آپ کو یہ کرنی چاہیے کہ آپ تمام سیاسی جماعتیں یہ چاہتی ہیں کہ ساری قوم بے نظیر انکم سپورٹ پہ آ جائے، اس لیے آپ نے اس کے فنڈز بڑھائے. لیکن آپ فورن ریمیٹنسز پہ زندہ رہنا چاہتے ہیں. آپ ہمارے کراچی میں اگر آپ دیکھیں یا خیبر پختونخوا میں دیکھیں، کراچی پورٹ سٹی ہو کے اور خیبر پختونخوا میں آپ چلے جائیں، ہنگو چلے جائیں، مانسیرا چلے جائیں، بچے ہمارے باپ کے بغیر پل رہے ہیں. لوگوں نے اپنے والد کو 21-30 سال نہیں دیکھا، اور آپ ہمارے ماں باپ اپنے بیٹے باہر بھیج رہے ہیں کیونکہ آپ ان کو یہاں پہ نہ بزنس کرنے دیتے ہیں نہ آپ ان کو نوکریاں دیتے ہیں. کراچی میں اب ہر صوبے کے لوگ آئے ہوئے ہیں، اس میں بھی لوگوں کو تکلیف ہے کیونکہ آپ ان کو ان کے صوبوں میں روزگار نہیں دے رہے. تو ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے، کیونکہ ایک کوئی پرائم منسٹر آتا ہے وہ بی بی سے یا ٹی وی سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ وہ پرائم منسٹر ہے. اب ماشاءاللہ جو پرائم منسٹر ہیں ان کو تو ٹی وی بھی بھول گئی ہے، ان کی اپنی پارٹی بھی بھول گئی ہے. تو یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ کون پرائم منسٹر آیا اور کون سی ایم آیا ہے. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ آپ
نہ وہ والے جانتے تھے کہ شوگر کارٹیل کون ہے، نہ یہ جانتے ہیں کہ شوگر مافیا کون ہے. تو یہ 300 ملین US ڈالرز کہاں سے آئیں گے جس کے اوپر آپ نومبر میں امپورٹ کرنے جا رہے ہیں؟ آپ پہلے پکڑیں کہ دسمبر 2024 میں کیسے ہوا. بات سمپل سی یہ ہے کہ FBR اگر انہی پہ ٹیکس لگا دے پچھلے 5 سالوں ہی میں، آپ ریکوری کر سکتے ہیں، لیکن نہیں کرنا. کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب ڈز ناٹ ایگزسٹ. آپ وڈیرے کی اولاد کسان کی نمائندگی کرنے بیٹھا ہے، کموڈٹی ٹریڈر پرائس کنٹرول کرے گا. تو دودھ کی رکھوالی بلی تو کیا. یہ اتنی احمقانہ باتیں ہو رہی ہیں، تو یہ کیا صرف میں ہی دیکھ رہی ہوں؟ اور میں نے یہ بھی اندازہ لگایا اور تہیہ کیا کہ وہ کام جو ہمارے بڑوں نے ان لوگوں کے حوالے کر دیے جو کہ کمپیٹنٹ نہیں تھے، جو کہ ایجوکیٹڈ نہیں تھے، جب آپ نے نمائندگی ان کے ہاتھ میں دے دی تو پھر یہ کہنا کہ یہ تو سیاستدان ہی کرپٹ ہیں. لیکن آپ نے رسک نہیں لیا. آپ نے اس گند میں بقول آپ کے کودنا پسند نہیں کیا، کیونکہ شریف لوگ، شریف فیملیز ڈرتی ہیں. آج میں اپنی بچوں کی ذمہ داری حق حلال طریقے سے نبھا کے، اپنے فیملی کی ذمہ داری نبھا کے جب باہر نکلتی ہوں تو لوگ مجھ سے یہ سوال کرنے کی ہمت رکھتے ہیں کہ آپ نے زندگی میں کیا کیا ہے. میں نے زندگی میں وہ کیا ہے جو کہ ہر پاکستانی جو کہ پارلیمنٹ پہ نہیں بیٹھا وہ کر رہا ہے. محنت کر رہا ہے، خون پسینہ بہا رہا ہے اور اپنے بچوں کو پال رہا ہے. میں آج آپ سے پوچھتی ہوں، آنے سے پہلے میں نے آف ریکارڈ آپ نے کیوں یہ سوچا ہے کہ میں اپنی پارٹی بنانے جا رہی ہوں؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں کوئی پارٹی جوائن کر رہی ہوں. تو میں یہ آپ سے سوال پوچھتی ہوں. آپ لوگ مجھے جانتے ہیں، چاہے جو بھی یہاں پہ آپ رپورٹ فائل کریں، لیکن آپ لوگ مجھ کو پرسنلی جانتے ہیں. میں کسی پارٹی کے ساتھ میچ کرتی ہوں؟ میں کسی مخصوص نشست پہ آپ امیجن کر سکتے ہیں مجھے؟ آپ مجھے کسی کا بیگ اٹھاتے ہوئے امیجن کر سکتے ہیں؟ آپ مجھے کسی کے پیروں میں بیٹھ کے منتیں کرتے ہوئے امیجن کر سکتے ہیں؟ اس وجہ سے میں نے آپ لوگوں کی انکریجمنٹ اور آپ لوگوں کے سوالات کو سامنے رکھ کے یہ سوچا کہ یہ بچے اور یہ لوگ جن کی نمائندگی نہیں ہے اسمبلیوں میں آج ایک ایسی موومنٹ، ایک ایسا قدم اٹھا رہی ہوں جس سے میری زندگی میں انشاءاللہ میں پارلیمنٹ کے چہرے بدل کے آپ کو دکھاؤں گی. یہ میری سیاست ہے کہ آپ لوگ اپنی سیاست کریں. پارلیمنٹ میں مجھ جیسی خاتون سے زیادہ ضروری آپ جیسے لوگ ہیں. گورنمنٹ اسکول ٹیچر کی نمائندگی گورنمنٹ اسکول ٹیچر کرے، کسان کی نمائندگی کسان کرے. ایک سنگل عورت جو کہ مشکل سے اپنے خرچے پورے کر رہی ہے، اس کی نمائندگی وہ خود کرے. اور یہ نیشنل اسمبلی یا ہاؤس آف کامنز کا مقصد ہوتا ہے. کانسٹیٹیوشن اور لا میں رہتے ہوئے یہ عین ممکن ہے کہ آپ اس قسم کی چینجز لے کے آئیں جس سے اگلے
30 سال میں آپ کی زندگی بدلے. آج جو 1997 میں یوتھ سپورٹر یا ووٹر تھا, آج وہ آدھی سے زیادہ زندگی گزار چکا. آپ میں سے بہت لوگ ہوں گے جو کہ 1997 1998 میں بڑی خواہشیں لے کے یوتھ تھے, اب 50 سال کراس کر لیے. آپ سے اگر دیکھا جا رہا ہے کہ آپ کے بچے اس طریقے سے سڑکوں پہ خوفزدہ پھر رہے ہیں, مجھ سے تو نہیں دیکھا جا رہا, میں تو نہیں دیکھ سکتی. میں نے تو اپنے بچوں کو بھی الحمدللہ شان سے رکھا ہے, اور یہ میرا فرض ہے کہ میں آپ لوگوں کو اسمبلیز میں دیکھوں. یہ اسمبلیز میں جو بیٹھے ہوئے ہیں نا, جب پاکستان بنا تھا کہتے تھے 22 فیملیز ہیں, اب 5 فیملیز ہیں. جو بڑے نام آپ کو موروثیت میں نظر آتے ہیں یہ نہیں ہیں, پورے ہلکے ماں باپ بہو بیٹی بھتیجی داماد بھرے ہوئے ہیں. آپ لوگ بات نہیں کرتے, یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو کہ بار بار آپ کو نظر آتے ہیں. یہ انڈر دا ریڈار ہے, کہیں بھی چلے جائیں. دس ہیز ٹو چینج. اور جو پسا ہوا طبقہ ہے, جو میجورٹی میں نہیں ہے, اس کو ہم موب بیہیویئر سے کرش نہیں کر سکتے. یہ ہمارے دین کی تلقین ہی نہیں ہے. یہ سب سوچ کے میں تمام یہ جو ایک بڈھے بابے ہیں ان کو ریپلیس کرنے کی نیت بنا کے آئی. یہ ایک بڈھا بابا سنڈروم ہے جس کو نہ واٹس ایپ چلانا آتا ہے, نہ اس کو یوٹیوب چینل بنانا آتا ہے. اس کو کیا کوئی سمجھائے گا؟ اس وجہ سے میں, آپ دیکھیں گے جب ہم آپ سے مینیفیسٹو شیئر کریں گے, اور جو ورکنگ گروپ ہے, میں آج کراچی پریس کلب سے بسم اللہ کر رہی ہوں. نوجوان جو نسل ہے اس کے ساتھ یہ ورکنگ گروپس ہم نے بنائے ہیں. ہم نے ایسی سی ویز منگوائی ہیں جن لوگوں نے 10-15 سال اس ایک ایشو کے اوپر گراس روٹ لیول پہ کام کیا ہے. نیپوٹزم ہیز ٹو اسٹاپ. ہم جب فلم سٹار ہوتے ہیں تو تب تو ریٹنگ دے دیتے ہیں کہ اس نے بڑا برا کام کیا, باپ کی طرح کام نہیں کیا. لیکن پولیٹیشین کے لیے یہ بھی ریکوائرمنٹ نہیں ہے. کمپٹنسی آپ بھول جاتے ہیں جب پولیٹیشین کی بات ہوتی ہے. آج آپ دیکھیں کہ میں کیا ہی کہوں, جو آرٹسٹ ہے وہ کسانوں کی بات کر رہا ہے, اور چمچہ مجسمے بنا رہا ہے. یہ ہو کیا رہا ہے پاکستان میں؟ میرے پاس تو الفاظ ہی نہیں ہیں ٹو ڈسکرائب کہ یہ پاکستان میں چل کیا رہا ہے. آج میں آپ کے ساتھ نام شیئر کر رہی ہوں. انشاءاللہ پاکستان ریپبلک پارٹی, جو کہ ریپبلک کی بات کرے گی, جس میں موب بیہیویئر کی گنجائش نہیں ہوگی, جس میں ہاریزونٹل لیڈرشپ کی بات ہوگی, جس کا ورکنگ ایکسپیرینس ہے, جس کو ہم انگریزی میں لیوڈ ان ایکسپیرینس ہے وہ کہتے ہیں, اس کی نمائندگی ہوگی. ون آف دا کی فیچرز جو ہمارے مینیفیسٹو میں جس پہ ہم نے فوکس کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے حلقے میں نہیں رہتے, اگر آپ کی مین ریزیڈنس آپ کے حلقے میں نہیں ہے, تو آپ پیراشوٹ کر کے کسی اور حلقے سے کنٹیسٹ کرنے کی اجازت آپ کو نہیں ملنی چاہیے. آپ 4 حلقوں سے کھڑے ہونے کی اجازت جو آپ نے لے لی ہے یہ ختم ہونی چاہیے.